السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میں ہوں برسبن آسٹریلیا سے آپ کا ہوسٹ خالد بھٹی. میں اس وقت روشٹل ولیج ڈاکٹر سرجری پہ موجود ہوں اور میرے ساتھ ایک پاکستانی ماہر نس ڈاکٹر اقتدار علی بنگش موجود ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ دنیا میں آج کل ایک وائرس آیا ہوا ہے جس سے پوری دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے. اس وائرس کے حوالے سے ہم لوگ اس بات کو تو بالکل بھی آج کے پروگرام میں ڈسکس نہیں کریں گے بیکاز یو آلریڈی گاٹ اے لاٹ آف انفارمیشن اباؤٹ اٹ کہ وائرس کہاں سے آیا، کیوں آیا، کہاں سے اوریجنیٹ ہوا. لیکن آسان الفاظ میں رفع عامہ کی خاطر ڈاکٹر اقتدار علی بنگی صاحب سے ہم اسی وائرس سے جڑے کچھ سوالات پوچھنا چاہیں گے. ایک بات آپ کو واضح کرتا چلوں کہ آپ جس ملک میں بھی موجود ہیں، اپنے ملک کی ہیلتھ کی جو بھی ایڈوائز ہے، جو بھی ویب سائٹس ہیں یا جو بھی سورس آف انفارمیشن ہے، آپ اس کو دن بدن بدلتی ہوئی صورتحال سے اپڈیٹ رہنے کے لیے اس کو کنسلٹ کریں اور اپنے انڈیویجول جو بھی آپ کے سرکمسٹینسز ہیں، جو بھی آپ کو فیلنگز آ رہی ہیں، اس کے لیے آپ اپنے جو بھی آپ کے متعلقہ ڈاکٹرز ہیں، آپ ان کے ساتھ ایکوریسی کے لیے ان کے ساتھ رابطہ کریں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تھینک یو بلانے کا، بہت بہت شکریہ. جیسے آپ نے کہا کرونا وائرس تو اتنا سب کو انفارمیشن ہے، تو کچھ بیسک باتوں پہ بات کر لیتے ہیں. ان پہ بات کرنے کی کہ کہاں سے پھیلا ہے آلموسٹ سبھی پوری دنیا ہی جانتی ہے، لیکن ان کی کچھ بیسک چیزیں ہیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، بالکل ان پہ بات کر لیتے ہیں، ان کی انفارمیشن. بہت شکریہ اردو پوائنٹ کو ٹائم دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا مین سوال ہے جو میرے ذہن میں، اردو پوائنٹ کے بہت سارے ناظرین کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا، بار بار ہاتھ دھونے پہ ہی کیوں ایمفاسائز کیا جا رہا ہے؟ کہ یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ سر بھی دھوئیں، پاؤں بھی دھوئیں، منہ بھی دھوئیں، کان بھی دھوئیں، ناک بھی دھوئیں؟ زیادہ سننے میں یہی آ رہا ہے ہاتھ دھوئیں، 20 سیکنڈ کے لیے دھوئیں، 30 کے لیے دھوئیں. ہاتھوں کے ساتھ اس کا کیا اتنا ڈائریکٹ ریلیشن جڑا ہوا ہے؟ وائی ناٹ دا ادر پارٹس آف یور باڈی؟ بڑا اچھا کوشچن ہے آپ کا. دیکھیں، ہاتھ ہمارے جو ہیں وہ مین کامنلی ہم یوز کرتے ہیں. ہینڈ شیک کرتے ہیں، کوئی سک پیشنٹ ہے، ان کو کرونا وائرس ہے، انہوں نے کھانسا ہے تو ان کے ہاتھوں پہ جراثیم ہیں، آپ نے ہاتھ شیک کیا تو آپ کے ہینڈز پہ آ جاتے ہیں. اگر آپ ہینڈ شیک کرنے کے بعد جا کے دھو لیں ہاتھ تو وہ جراثیم آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے وہ باڈی پہ ٹچ کر دیا تو وہ باڈی کے تھرو پھر اندر گھس سکتے ہیں. اسی طرح اگر کسی نے کہیں پہ کھانسا ہے، آپ شاپنگ سینٹر میں جاتے ہیں، کوئی ٹرالی پہ ہیں، آپ نے ٹرالی ٹچ کی ہے تو آپ نے جراثیم پک کر لی ہیں. تو ہاتھ جو ہے وہ فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے موسٹ بہت سی چیزوں کا. تو جب آپ ہاتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد دھونے پہ آپ کے جراثیم جو ہوتے ہیں وہ ہاتھ سے چلے جاتے ہیں. کیوں ایمفیسائز کرتے ہیں کہ آپ 20 سیکنڈ دھوئیں؟ کیونکہ موسٹ آف دا جراثیم، جو زیادہ تر جراثیم ہوتے ہیں وہ 20 سیکنڈ آپ کے پراپرلی ہاتھ آگے پیچھے پراپرلی دھونے سے، صابن سے وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو ان کا آپ اسپریڈ آف چین روک دیتے ہیں، تو وہ آگے ٹرانسفر نہیں ہونے، تو اس طرح وہ پھیلتے نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اس کے بارے میں یہ سننے میں آ رہا ہے، جو بہتر رائے تو آپ دے سکتے ہیں کہ کیا اتنا خطرناک جراثیم ہے کہ ہینڈ شیک کیا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پہ لگ گیا تو ڈاکٹر صاحب آخر انسان کے ہاتھ کے اوپر جھلی بھی موجود ہے اور سکن بھی ہے، تو کیا اس کو بائی پاس کرتے ہوئے یہ سکن کے اندر سے گھس کے لازمی یہ ہو جاتا ہے؟ کیوں اتنا زیادہ یہ سویر ہے کہ ایون آپ ہاتھ بھی لگاتے ہیں؟ آج میں ایڈوائز پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ پیٹرول پمپ پہ آپ فیول کو ڈال رہے ہیں تو آپ اس کو پہلے صاف کریں. کیا اتنا زیادہ ہے کہ ہماری جو باڈی ہے یا اسکن ہے اس جراثیم کو روکتی نہیں؟ اگر ہم منہ پہ نہ لگائیں یا باڈی کی کسی اور جگہ پہ نہ لگائیں، اگر کسی انفیکٹڈ سے ہینڈ شیک کر لیا ہے، آپ کے ہاتھ پہ لگا تو لگا رہے. نہیں، ہاتھ پہ لگا ہوا ہے تو وہ آپ کے باڈی کو ڈیفیوز کر کے اسکن کے اندر نہیں گھستا. یوزلی آپ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے منہ کو ٹچ کرتے ہیں یا اس سے کوئی چیز کھاتے ہیں تو وہ جراثیم اس کو ٹچ کر کے آپ کو منہ میں چلے جاتے ہیں. یا اگر آپ نے آنکھ ٹچ کر لی یا ناک صاف کرنے کے لیے ٹچ کر لی یا آپ نے ہاتھ منہ کو لگا لیا تو وہ ان کا ایکسیس ٹو جو اپر ریسپیریٹری ٹریک ہے، جو گلا ہے، اس کو زیادہ ہوتا ہے. اس وجہ سے وہاں پہ زیادہ انفیکٹڈ ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کے ہاتھ سے ان کی ڈیفیوژن وغیرہ نہیں ہوتی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو پاکستان میں اور پوری دنیا میں بھی آج کل یہ جو آپ ہاتھ صاف کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں، میرے ذہن سے اتر گیا ہے ڈس انفیکٹنٹ جس کو آپ کہہ رہے ہیں، اس کے پیچھے لوگ بہت دوڑ رہے ہیں اور شارٹیج بھی ان کی ہو گئی ہے. اگر کسی کے ہاتھ پہ وہ جراثیم موجود ہے اور اگر وہ اس کے ساتھ اپنے ہاتھ کو رب کر لیتا ہے تو کیا اٹس گونا کل دا جرم اسٹریٹ اوے اینڈ 100%؟ جی، جو ڈس انفیکٹڈ ہیں اس سے آپ اپنے ہاتھ صاف کر لیں 20 سیکنڈ آگے سے پیچھے سے اور انگلیوں کے درمیان میں،
تو اب الکوہل بیس تو اٹس پروون کہ اس میں جراثیم کل ہو جائے گا. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ سب آج کل ڈس انفیکٹنٹ اور سینیٹائزر کے پیچھے کافی پھیر رہے ہیں اور کافی شارٹیج ہو گئی ہے. لیکن میں سب کو اپنے پیشنٹس کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں پانی ہے, آپ کے گھر میں صابن ہے, تو آپ اس سے دھو سکتے ہیں. جب آپ ان سے دھوتے ہیں تو یہ جراثیم تب بھی مر جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور پلیز بتائیے گا کہ کیا ناک کے بار بار دھونے سے, فار ایگزامپل کسی کے ہاتھ پہ جم لگ گیا, اس نے ناک پہ لگا لیا, تو اب کیا اگر جسٹ فار دا سیف سائڈ وہ بار بار ناک کو دھوئے اور اس سے کیا وہ ختم ہو جائے گا, یا جب ایک دفعہ لگ گیا تو اٹ وینٹ ویئر اٹ واز سپوز ٹو گو؟ دیکھیں بار بار ناک دھونے سے یہ جراثیم ختم نہیں ہوتا. ابھی تک ایسا کوئی پروو نہیں ہوا کہ آپ اگر بار بار ناک دھوئیں گے تو یہ جراثیم ختم ہو جائے گا. نارمل کامن کولڈ میں کبھی کبھی آپ جب ناک بار بار دھوتے ہیں کیونکہ آپ کی ناک بند ہوتی ہے تو اس سے امپروومنٹ آتی ہے سمٹمس کو, لیکن جرمز ختم نہیں ہوتے. جرمز جب آپ نے ناک ٹچ کر لی تو وہ جی بالکل لائکلی چانسز ہیں کہ وہ آپ کے ریسپریٹری ٹریک میں پہنچ گئے اور آپ کو انفیکٹ کر دیں گے. تو بار بار ناک دھونے سے اس کی جراثیم ختم نہیں ہوتے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک پاکستان میں خاص طور پہ ایک بڑا ہی ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے, اور خاص طور پہ دیہاتوں میں, تو چونکہ اردو پوائنٹ کے ناظرین, اردو پوائنٹ از دا چینل جو پوری دنیا پہ لوگ, خواہ وہ کسی بھی کلچر, ایتھنک بیک گراؤنڈ, ریس, ریلیجین, جینڈر, کسی کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں, سب اس کو دیکھتے ہیں. ایک بڑا کامن سا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ آپ گارلک کھا لیں, کوئی انفیکشن ہو گیا, بیماری ہوگی, گارلک کھائیں تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے جسم میں سے وہ چیزیں نکال دے گا. از دس وائرس گاٹ اینی ریلیشن ٹو ایٹنگ دا گارلک؟ دیکھیں گارلک, یہ آپ کا اچھا کوشچن ہے. صرف پاکستان میں اور دیہاتوں میں نہیں, یا ایون یہاں پہ بھی ہم نے دیکھے. اچھا یہاں پہ بھی لوگوں کو ہم نے دیکھے ہیں کہ گارلک کے کھاتے ہیں. ایون کچھ فارمیسیز میں آپ کو گارلک کی ٹیبلٹس بھی ملتی ہیں. گارلک کی نیچرلی اینٹی مائکروبیل پراپرٹیز ہیں, بٹ ابھی تک ایسا کوئی پروف نہیں ہوا کہ وہ اس وائرس کو کل کر دے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بزرگوں اور چھوٹی عمر کے بچوں کو یہ وائرس زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے, اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں یہ وائرس سب کو لگ سکتا ہے. آل ایج کے جو ہیں پاپولیشن ہے ان کو لگ سکتا ہے, لیکن چھوٹے اور بزرگوں کی امیون سسٹم تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے. چھوٹوں میں بھی بیسکلی مور جو 6 منتھ سے لیس ہیں, کیونکہ امیونائزیشن ان کی ابھی پوری نہیں ہوئی, کمپلیٹ ہوئی ہوتی. تو ان کو اور بزرگوں میں یہ زیادہ ان کو بیمار کر سکتے ہیں. یوزلی سٹارٹ ہوتے ہیں تھروٹ سے, نزلہ زکام سے, لیکن ان میں چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو نمونیا یا چیسٹ انفیکشن کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ زیادہ بیمار ہو سکتے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ کہ صرف بچے اور بوڑھے نہیں, اگر جوان لوگ بھی ہیں جن کو اگر کوئی امیونو کمپرومائز ڈیزیز ہے, جیسے کینسر ہو گیا, ڈائبٹیز ہو گئی, ایستھما ہو گیا, COPD ہوگی, اسی طرح کچھ اور میڈیکیشنز ہیں جو آپ کے امیون سسٹم کو کمزور کر دیتے ہیں, تو یہ وائرس ان پہ بھی زیادہ اثر کر سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو اے نارمل پرسن. اچھا ڈاکٹر صاحب ایسی پاسبلٹی ہے, کیا ہو سکتا ہے ایسے ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو وائرس ہو گیا اور اس کو بڑی مائلڈ سی فیلنگز آئی اور اس نے سمجھا کہ شاید یہ وائرس نہیں ہے, اور وائرس ہو گیا, ہٹ کر کے نکل بھی گیا, تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلا, یا کوئی بہت زیادہ میجر اس کے اندر تبدیلی نہیں آئی, یا وہ ریکگنائز ہی نہیں کر پایا کہ مجھے یہ وائرس آیا تھا اینڈ اٹ وینٹ تھرو اور جسٹ گاٹ آؤٹ آف مائی باڈی؟ جی بالکل پاسبلٹی ہے. آپ کے بہت سے کیسز جو ہیں وہ مائلڈ سمٹمس کے ساتھ پریزنٹ ہوتے ہیں, تو ان کو مائلڈ سمٹمز ہوں گے. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ان کو لگے گا کہ ہمیں صرف نزلہ زکام ہوا ہے, یا موسمی جو زکام کہتے ہیں وہ ہوا ہے, اس کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا لگے گا ریسٹ کریں گے, اور اس سے پاسبلٹی ہے کہ ان کو کرونا وائرس ہوا. لیکن اگر آپ کو کرونا وائرس ہوا ہے یا آپ کو موسمی زکام ہے یا آپ کو نزلہ زکام ہے, ٹریٹمنٹ ان کی سیم ہی ہے کہ آپ کو گھر پہ رہنا ہے, پانی زیادہ پئیں, پیناڈول ہو گئی, یا جیسے آپ کو اگر بخار ہے یا جوڑوں میں درد ہے تو آپ وہ کھائیں, اور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بتایا کہ گھر پہ رہیں, پیناڈول کھائیں, جوڑوں میں درد ہے, کیا اینٹی بائیوٹکس استعمال کرنے سے بھی اس وائرس سے چھٹکارے میں کوئی ہیلپ ہو سکتی ہے کہ آپ اینٹی بائیوٹک جیسے کہ یوزلی آپ وائرل انفیکشنز میں کھاتے ہیں؟ نہیں, کیونکہ کووڈ-19 جو ہے یہ ایک وائرس ہے, تو وائرس میں اینٹی بائیوٹکس اثر نہیں کرتی. اینٹی بائیوٹکس بیسکلی ہوتی ہیں بیکٹیریل انفیکشنز کے لیے. تو اگر آپ کو کامن کولڈ, انفلوئنزا یا کووڈ-19 وائرس یا کوئی بھی وائرس انفیکشن ہے, اس میں اگر آپ اینٹی بائیوٹک لیں گے تو وہ اس کو کل نہیں کرے گی, اس لیے وہ یوز لیس ہوتی ہیں. اور
लेनी भी नहीं चाहिए क्योंकि रिस्क ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है उन एंटीबायोटिक्स को फ्यूचर के लिए। लेकिन अगर कुछ केसेस ऐसे हुए जो आपको सीरियसली सिक हो गए, जो जैसे अभी एल्डरली पीपल हो गए, अगर वो सीरियसली सिक हो गए और उनको हॉस्पिटल में एडमिशन होना पड़ा, तो कभी कभी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के बेसिस पे वो उनको एंटीबायोटिक दे सकते हैं, डिपेंडिंग कि उनको इम्यून सिस्टम लो होके बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया है। समझ गया। अदरवाइज एंटीबायोटिक्स का इसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि एंटीबायोटिक्स का भी कोई रोल नहीं है, तो फिर कौन सी मेडिसिन खाएं वो लोग कि जिनको इन्फेक्शन हो गया है, सॉरी जिनको कोरोना इन्फेक्शन हो गया है, कोरोना वायरस हो गया है, एंटीबायोटिक्स भी नहीं खानी और एहतियातें भी बहुत करनी है, कोई तो मेडिसिन होगी। डॉक्टर साहब क्या एडवाइस करेंगे हमारे उर्दू पॉइंट के नाज़रीन को, कौन सी दवाई वो खा लें अगर उनको कोरोना वायरस हो गया तो? देखें, अभी तक कोई ऐसी दवाई नहीं आई जिसमें कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट है। स्टिल इस पर रिसर्च चल रही है, WHO भी कर रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज बैठे हुए हैं इन पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं आई जो कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट कर सके। अभी भी वही है कि अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, दो टाइप की ट्रीटमेंट होती है। एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है कि जो आपके सिम्टम्स हैं उनके लिए आप ट्रीटमेंट रिसीव करें, जैसे आपको फीवर है, बॉडी एक्स है, तो आप पैनाडोल ले लें। एक होती है क्यूरेटिव ट्रीटमेंट कि अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आप एंटीबायोटिक ले लें ताकि उसको किल कर दे। लेकिन अभी तक इसमें हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं आई जिसके बेसिस पे ये कोरोना वायरस को किल कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, के सवाल तो काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन हमें टाइम का भी ख्याल करना पड़ता है। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल ये है कि इसकी कोई दवाई नहीं आई, आपने इसको कंफर्म किया, मेरे ख्याल वैक्सीनेशन भी अभी तक नहीं आई होगी। वैक्सीनेशन भी अभी तक नहीं आई कि वैक्सीनेशन ले लें और उससे आप बच जाएं। कमज़ोर इम्यून के सिस्टम वाले लोगों का आपने जिक्र किया कि जिनको शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, कैंसर है या हार्ट डिजीज़ है, अब डॉक्टर साहब वो लोग क्या करें? आप हमारे उर्दू पॉइंट के ऐसे नाजरीन को जो ऑलरेडी ही इन सारे सिम्टम्स या डिजीज़ से गुजर रहे हैं, चूँकि इसकी कोई इलाज ही नहीं है, मेडिसिन नहीं है, वो उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो इससे कैसे बचें, जो बेचारे पहले हालात के मारे हुए हैं, जिनको पहले कुछ ना कुछ चल रहा है, ऑन टॉप ऑफ दैट अगर ये भी खुदा ना खास्ता हो जाए, सो व्हाट यू गॉट द मैसेज फॉर दीज पीपल? जो हमेशा से परहेज़ इलाज से बेहतर है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इस वक्त आपको यही है कि आप रेगुलर हैंड वॉश करें। आप वो अगर कोई बंदा बीमार है जिसको खांसी ज़ुकाम है, आप कोशिश करें कि उनके करीब ना रहें। अगर आपको कोई सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो आप अपने GPs को या जो डॉक्टर हैं उनसे रजू फरमाएं। अगर आप क्लिनिक नहीं जा सकते तो आप उनके कांटेक्ट करें। आजकल जैसे ऑस्ट्रेलिया में टेली हेल्थ का सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो आप हमें कांटेक्ट करें। हम आपको इंशाल्लाह को फ़ोन पे कंसल्टेशन करके आपको उसके हिसाब से हिदायत देंगे। और अगर आपकी सिकनेस ज़्यादा हो जाती है, बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको कफिंग ज़्यादा है और आपको अनवेल फील कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप एम्बुलेंस कॉल करके हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि ताकि प्रॉपरली ट्रीट हो सके। बहुत शुक्र उर्दू पॉइंट से बात करने के लिए डॉक्टर साहब। नाजरीन, डॉक्टर साहब ने ये फरमाया कि अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आप कोशिश करें कि पहले जो भी आप दुनिया के जिस मुल्क में भी मौजूद हैं, अगर आप समझते हैं कि आपको लग रहा है, फीलिंग आ रही है, आपका कांटेक्ट किसी कोरोना के पेशेंट के साथ रहा है, तो बजाय वहाँ पे जाने के टेलीफोन कॉल करें, अपने डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन करें और उसके बाद जो भी डॉक्टर आपको रहनुमाई या हदायत देते हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। उम्मीद करते हैं आज का मालूमाती प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने होस्ट खालिद भट्टी को ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से रोस्टेल विलेज डॉक्टर सर्जरी पे मौजूद डॉक्टर अली बंगेश साहेब, डॉक्टर बंगेश साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।